اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک امپورٹنٹ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا ہے، ان کا یوز نہیں کرنا، لیکن اب ان کا بائیکاٹ کرنا ہم پر آپشن نہیں بلکہ ہمارے لیے فرض ہو چکا ہے. اگر اب ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں اور بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا استعمال، اس کا یوز ایسا ہے جیسے حرام. جس طریقے سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے. جس طریقے سے سود لینا اور دینا بھی حرام ہے، اس طریقے سے اس پروڈکٹ کا یوز کرنا، پروموٹ کرنا بھی حرام ہے. جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے، اسی طریقے سے کوکو کولا، پیپسی، یہ سب پینا حرام قرار دیا جا چکا ہے. تو اب ہمیں ہر حال میں بائیکاٹ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے. اگر اب ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے تو مطلب ہم حرام کام کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہمارے لیے یہ آپشن تھا، لیکن اب ہم پر یہ فرض ہو چکا ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے آخری زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کتنے آخری وقت میں آ گئے ہیں کہ جس میں جہاد کا اعلان ہو چکا ہے. اگر آپ نیوز دیکھ رہی ہیں تو سیریا میں بھی اعلان ہو چکا ہے. شام سے نہ جانے کتنی فوجیں نکل چکی ہیں جہاد کے لیے، اور ایرانی لشکریں تیار ہو رہی ہیں. اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اسرائیلی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں، ان کو کھا رہے، پی رہے، اور اپنی طرف سے کوئی بھی زور نہیں لگا رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں کہ ہندوستان کے علماء بھی جہاد کا اعلان کر دیں گے اور ہندوستانیوں کو بھی جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا. ابھی بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم جہاد کریں، یعنی اسٹرگل کریں. بے شک اگر ہم چاہ کر نہیں کر سکتے تو ہم بائیکاٹ کریں، ہم اپنا جان، ہم اپنا مال، ہم اپنا وقت سب کچھ لگا دیں اپنے فلسطینی بھائی بہن کو بچانے کے لیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اور الحمدللہ اگر اللہ نے چاہا تو فتح ضرور ہوگی.